امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا کے عبوری حکام 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کے حوالے کریں گے۔ تیل مارکیٹ ریٹ پر فروخت ہوگا اور رقم میرے کنٹرول میں ہوگی۔ یقینی بنایا جائے گا کہ رقم وینزویلا اور امریکہ کے عوام کے فائدے کے لیے استعمال ہوگی۔ وینزویلا سے تیل امریکہ پہنچایا جائے گا۔ وزیر توانائی سے منصوبے پر عمل درآمد کا کہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق وینزویلا سے خام تیل امریکہ میں ریفائنریز کو برآمد کیا جائے گا۔ امریکہ نے دسمبر کے وسط سے وینزویلا کے تیل درآمدات کو روک رکھا ہے۔ توقع ہے کہ امریکی تیل کمپنیز کے سربراہ وینزویلا میں سرمایہ کاری پر گفتگو کے لیے جمعرات کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے۔ امریکی افواج نے گزشتہ ہفتے وینزویلا کے صدر کو پکڑ کر امریکہ منتقل کیا۔ امریکہ کی وینزویلا کے ساحل کے قریب روسی تیل بردار جہاز بیلا ون پر قبضے کی کوشش۔ امریکی میڈیا کے مطابق روس نے تیل بردار جہاز کی حفاظت کے لیے آبدوز اور دیگر جہاز روانہ کر دیے۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالف ہے۔ آپریشن نہیں کرنا تو بتائیں پھر کیا کرنا ہے؟ کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جائیں؟ کے پی میں سیاسی طور پر سازگار ماحول دہشت گردی کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اور بلوچستان میں افغان مہاجر کیمپ کلیئر ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں اب بھی افغان مہاجر کیمپ باقی ہیں۔ بھارت نے مارکہ حق کے بعد دہشت گردی کو ہوا دی۔ افغان طالبان ہندوستان کی پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کو مودی کی شکل میں نیا ہیرو مل گیا۔ افغانستان اور بھارت آ جائیں، دونوں کا شوق پورا کر دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ فوج کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرتی، جسے بھی بات کرنی ہے حکومت سے کرے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے پاکستانی پولیٹیکل فورسز یک زبان نہیں۔ سب سے بڑا فرق تحریک انصاف اور اس کی خیبر پختونخوا کی حکومت ڈال رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پیسے لینے کے لیے این ایف سی کی میٹنگ میں تو آتے ہیں، مگر وزیر اعظم کی سربراہی میں دہشت گردی کے حوالے سے ہونے والی میٹنگز میں کبھی شرکت نہیں کرتے۔ وینزویلا اور کیوبا نے امریکی کارروائی میں ہلاک 55 فوجی اہلکاروں کی تصدیق کر دی۔ وزیر دفاع وینزویلا کے مطابق امریکی کارروائی میں سینئر فوجی افسران بھی مارے گئے۔ صدر مادورو کو گرفتار کرنے کی کارروائی میں بھاری جانی نقصان ہوا۔ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا گرین لینڈ حاصل کرنے کے آپشنز پر غور۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے ملٹری آپشن پر بھی غور کیا گیا۔ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنا نیشنل سیکیورٹی ترجیح ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ اپنے موجودہ دور حکومت میں گرین لینڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کے مشیر مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ ڈنمارک سے یہ علاقہ خریدنے یا جزیرے کے ساتھ آزادانہ وابستگی کا معاہدہ کرنے کے امکانات شامل ہے۔ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ نیٹو لیڈرز کے اعتراضات کے باوجود صدر ٹرمپ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نجکاری کمیشن کو ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت۔ کہا قومی ایئر لائن کی نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ نجکاری کمیشن کے امور سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے نجکاری کمیشن میں اصلاحات تیز کرنے کی ہدایت کی۔ کہا کمیشن میں شفاف انداز سے بھرتیاں کی جائیں، نجی شعبے سے بہترین صلاحیتوں کے حامل افراد تعینات کیے جائیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اگلے مرحلے میں پہلے آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کی نجکاری کی جائے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے۔ گیس کی قیمتوں میں اگلے 6 ماہ تک کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق گیس کی قیمتیں برقرار رکھیں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر عوام کو موسم سرما میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دے رہے ہیں۔ ملک بھر میں گھریلو صارفین کو گیس کی بہتر فراہمی جاری، کوئی بھی مقامی گیس فیلڈ بند نہیں۔ نیپرا نے بجلی پیداوار، ترسیل اور تقسیم سے متعلق کمپنیز کی ہیلتھ، سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ چشمہ نیوکلیئر پاور اسٹیشن حفاظتی درجہ بندی میں سر فہرست۔ میپکو، گیپکو، فیسکو اور ٹیسکو آؤٹ سٹینڈنگ ریٹنگ ملی۔
لیسکو، ہیسکو اور کیسکو کو فیئر درجہ دیا گیا۔ آئسکو، پیسکو اور سیپکو کو گڈ ریٹنگ ملی۔ کے الیکٹرک نے پیداوار، ترسیل اور تقسیم میں مستقل اعلیٰ درجے کی کارکردگی برقرار رکھی۔ متعدد پاور اسٹیشنز اور کمپنیز حفاظتی کارکردگی میں ناقص قرار۔ خراب اور غیر تسلی بخش کارکردگی والی کمپنیز کو سیفٹی معیارات میں بہتری کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے محمود آباد کشمیر کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 25 برس کا عابد علی جاں بحق۔ کرنگی میں پولیس مقابلہ، مبینہ ڈاکو مارا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 14 ملزمان گرفتار۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ڈرائیور نے تیز رفتار بس آرتھوڈاکس یہودی مظاہرین پر چڑھا دی۔ ایک شخص ہلاک، کئی زخمی، ڈرائیور گرفتار۔ آرتھوڈاکس یہودیوں نے فوج میں لازمی بھرتی کے خلاف احتجاج کیا، ٹریفک بلاک کر دی، بسوں پر پتھراؤ، پولیس پر انڈوں کی بارش، کچرے کے ڈبے جلا دیے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے، تہران، شیراز اور مغربی علاقوں میں احتجاج۔ امریکی میڈیا کے مطابق احتجاج کے دوران جھڑپوں میں ہلاک افراد کی تعداد 35 ہو گئی، 1200 افراد گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مظاہروں میں تقریباً 250 پولیس اہلکار اور بسیج فورس کے 45 ارکان زخمی ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور شام کے درمیان پیرس میں سہ فریقی مذاکرات۔ اسرائیل اور شام کے درمیان استحکام پر اتفاق۔ اسرائیل اور شام کا انٹیلیجنس اور سفارتی رابطوں کے لیے مشترکہ میکانزم قائم کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل شام پیش رفت مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کی جانب قدم ہے۔ نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ جے این یو انتظامیہ نے واقعے کے بعد دلی پولیس کو خط لکھ کر ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی۔ خط میں کہا، یہ نعرے جمہوری اختلاف کے دائرے سے بالاتر ہیں، کیمپس کی ہم آہنگی اور یونیورسٹی کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ طلباء رہنما عمر خالد اور شرجیل امام کو 2020 کے دلی فسادات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں رہنما پچھلے سال 5 سال سے بغیر مقدمے کے جیل میں قید ہیں۔ ان کی ضمانت کی درخواستیں سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہیں۔ برطانیہ اور فرانس کا امن معاہدے کی صورت میں یوکرین میں افواج تعینات کرنے کا اعلان۔ امن معاہدے کے بعد یوکرین کی سلامتی کی ضمانت دی جائے گی۔ روس کی ممکنہ جارحیت روکنے کے لیے کثیر القومی فورس تعینات ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر اور فرانسیسی صدر میکرون کی پیرس میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا یوکرین کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے عزم کا اظہار۔ آرتھوڈاکس مسیحی آج کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں۔ روس اور ترکیہ سمیت مختلف ممالک میں تقاریب۔ ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ کے گرجا گھروں میں دعائیں۔ ماسکو کے مضافاتی گرجا گھر میں صدر پوتن کی بھی شرکت۔ کہا، روسی فوجی وطن اور عوام کا دفاع کرنے کا مقدس فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اور ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، پروازیں اور مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ M1 برہان سے پشاور تک بند، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیا سے شیر شاہ تک بند، M5 سکھر سے ملتان، جبکہ M14 تراب سے عیسیٰ خیل تک بند، M11 لاہور سیالکوٹ بند۔ سوات ایکسپریس وے پر کرنل شیر خان انٹرچینج سے کاٹلنگ تک ٹریفک معطل۔ جنگ روڈ M4 موٹر وے انٹرچینج کے قریب گاڑی الٹ گئی، حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ کے پی میں دھند کے باعث حادثات میں 1 شخص جاں بحق۔